بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، آج ہم پڑھیں گے اس پہلوان کو پچھاڑ دینے کے بعد جب اس نے منہ پر آپ کے تھوک دیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اس پر اس شخص نے جس کے دل کی حالت بدل گئی اور اندر ہی اندر وہ اسلام کی جانب راغب ہو چکا، اس نے حضرت علی سے اس کا سبب پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ایسے وقت پہ جب کہ میں آپ کے قابو میں آ چکا، ایسے وقت پہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جبکہ پوری طریقے سے میں آپ کے کنٹرول میں تھا اور آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی. آپ چاہتے تو میری گردن بھی اڑا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ مختلف انداز سے اصرار کرتے ہوئے اس نے یہ سوال کیا. اب حضرت علی اس کا جواب دیتے ہیں کہ میں نے تجھے کیوں چھوڑ دیا، اس کا سبب کیا تھا. گفت من تیغس پہ حق می زنم بندے حقم نہ مامور تنم. تو آپ نے فرمایا کہ میں جو تلوار چلاتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے چلاتا ہوں، دین کے لیے تلوار چلا رہا تھا. جب تک معاملہ دین کا تھا میں نے تلوار چلائی. اب جب تو نے مجھے نفس کو شامل کرتے ہوئے میرے چہرے پر تھوک کر میرے نفس کو ابھارا، میری ذات اور میری غرض شامل ہو گئی، تو اب میں تجھے سزا نہیں دے سکتا. بندے حقم نہ مامور تنم، میں حق کا بندہ ہوں، اپنے تن کا غلام نہیں ہوں، اپنے تن کی بات سننے والا نہیں ہوں. مجھے میرا تن کام پر نہیں لگا سکتا. اب یہ میرا تن ہے، میرا جو نفس ہے وہ تن سے تعلق رکھتا ہے. جب میرا نفس اس کے اندر انوالو ہو گیا تو اب میرے نفس نے مجھ سے خواہش کی کہ اس نے تمہارے چہرے پر تھوکا، اس کو تو اب شدت سے مارو. فوری میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ یہ کہا میں نے اپنے نفس سے کہ اے نفس میں تیرا غلام نہیں ہوں، تیرا حکم کی تعمیل کرنا میرا کام نہیں ہے، میں تو حق کا غلام ہوں. جب تک حق کی بات ہوگی، جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات ہوگی، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. لیکن جب ذاتی غرض شامل حال ہو جائے تو اب میری تلوار نہیں چل سکتی. شیر حقم نیستم شیر ہوا فعل من بر دین من باشد گواہ. شیر حقم، میں اپنے خدا کا شیر ہوں، اسد اللہ ہوں. نیستم شیر ہوا، میں ہوا و ہوس کا شیر نہیں ہوں، میں اپنی خواہشات نفسانی کا شیر نہیں ہوں. فعل من بر دین من باشد گواہ، اور میرا جو کام ہے وہ میرے دین پر گواہی دینا. میں جو کام کرتا ہوں وہ میرے کام سے میرا دین ظاہر ہونا ہے، اپنا نفس ظاہر ہونا نہیں ہے. ما رمیتا از رمیتا در حراب من چو تیغم وہاں زنندہ آفتاب. کنکریاں تو نے نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی جب تو نے کنکریاں پھینکی تھی تو تو نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی. تو جنگ میں بھی میرا یہی معاملہ ہوتا ہے. میں تلوار چلاتا تو ہوں، من چو تیغم وہاں زنندہ آفتاب، میں تلوار تو چلاتا ہوں لیکن اس تلوار کی طرح ہوں میں کہ جس کا چلانے والا وہ سورج ہے. وہ اشارہ کرتا ہے تو میری تلوار چلتی ہے، وہ اشارہ نہیں کرتا یا اس کی مرضی یا اس کی منشا، اس کی خوشنودی جس کام میں شامل نہیں ہوتی، وہاں پر میری تلوار بھی نہیں چلتی. اور جب اللہ کی مرضی کے مطابق جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اللہ کے مقصد کے لیے، دین کے کام کے لیے جب کوئی کام بندہ کرتا ہے تو وہ بندے کا کام اللہ کا کام ہوتا ہے. اور ہر ایسا کام
جو میرے کام سے اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنی طرف منسوب کرے میں وہی کام کرتا ہوں۔ نفس کے لیے کیا گیا کام اللہ کے راستے کا کام نہیں ہوتا، وہ شیطان کے راستے کا کام ہوتا ہے، اور وہ کام میں نہیں کرتا۔ رخت خدرا من زرہ برداشتم غیر حقرا من عدم انگاشتم، راستے سے میں نے اپنا سامان ہٹا لیا ہے۔ اب یہ جو راستے پر میں چل رہا تھا اپنے سامان کے ساتھ، دین کے راستے پر تلوار کے ساتھ، جیسے ہی میرا نفس اس میں شامل ہوا میں نے اس راستے سے اپنا سامان ہٹا لیا، اور مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے، اس کی خوشنودی ہے، اس کا کام ہے، اس سے ہٹ کے جو غیر ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس کو معدوم سمجھ لیا ہے، نان ایگزسٹنٹ مانتا ہوں میں اس کو۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب نان ایگزسٹنٹ ہے۔ سایام من کے جدا ام زافتاب حاجبم من نیستم اورا حجاب، میں تو سایہ ہوں، اور سایہ سورج سے جدا نہیں ہوتا۔ میری جو حقیقت ہے، میری جو حیثیت ہے وہ ایک سائے کی طرح ہے، اور سایہ کسی چیز کا پڑتا ہے، اور وہ چیز کا سایہ پڑنے کے لیے اس کو سورج کی روشنی چاہیے، روشنی کے بغیر سایہ نہیں پڑتا۔ تو سائے کا تعلق راست طور پر سورج سے ہے، سورج نکلے گا تو سایہ پڑے گا۔ اگر سورج ادھر سے نکل رہا ہے تو سایہ ایسے پڑے گا، اگر سورج ادھر سے نکل رہا ہے تو سایہ ایسے پڑے گا۔ تو سائے کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، روشنی جدھر سائے کو چاہے ادھر گھما سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میرا جو اصل ہے وہ سورج ہے، اور سایہ اس سورج سے جدا نہیں ہے۔ تو سورج کے اوپر منحصر ہے میرا تلوار چلانا، کیونکہ میں تو سایہ ہوں، سایہ کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں۔ حاجبم من نیستم اورا حجاب، میں تو ایک آفیسر ہوں، ایک دربان ہوں محل میں، اس سے ہٹ کے میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حاجب کہتے ہیں اصل میں ایک محل میں ایک ذمہ دار ہوتا ہے، حالانکہ وہ ذمہ دار ہے، چیمبرلین کہتے ہیں اس کو انگلش میں، چیمبرلین۔ وہ بظاہر دنیا کے سامنے وہ آفیسر ہے اور حکم چلا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خود کسی کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے بادشاہ۔ بادشاہ نے اس کو مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں تو وہ با اختیار ہے، لیکن حقیقت میں وہ بادشاہ کے حکم کے تابع ہے۔ اور میں نیستم اورا حجاب، میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا کرے یا حجاب بنائے۔ نفس جب شامل ہو جائے گا، نفس کی خواہشیں، نفس کا غصہ، نفس کا غرور جو بھی ہے اگر شامل ہو جائے گا تو وہ حجاب بن جائے گا، بندے کو اللہ کے راستے تک پہنچانے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور وہ کام میں نہیں کر سکتا۔ منچو تیغم پر گوہر ہائے وصال زندہ گردانم میں کشتہ در قتال، جب میں وصال کے موتیوں سے جڑی ہوئی تلوار ہوں، اللہ تعالیٰ کے وصال سے، اس سے ملاقات کے موتیوں سے جڑی ہوئی تلوار ہوں، تو اس وقت تک میں جنگ میں شامل بھی ہوتا ہوں تو زندگی دینے کے لیے شامل ہوتا ہوں، زندگی لینے کے لیے شامل نہیں ہوتا۔ یہ جو مردہ لوگ ہیں جو جنگ میں مقابلے کے لیے آتے ہیں، ان کو اصل زندگی تک پہنچاتا ہوں۔ موت دینا، کسی کو مار ڈالنا میرا کام نہیں ہے، میں تو زندگی دیتا ہوں، اور جو زندہ ہیں ان کی زندگی میں مجھ سے اضافہ ہوتا ہے، اور جو مردہ ہیں میں ان کے مردے پن کو ختم کرتا ہوں۔ میری تلوار یہ کام کرتی ہے۔ میں جنگ میں شریک بھی ہوتا ہوں تو زندگی دیتا ہوں، قتل نہیں کرتا۔ کشتہ اصل میں کہتے ہیں سلین۔ آپ کہتے ہیں کہ میں زندگی دیتا ہوں، کسی کو سلین نہیں کرتا جنگ میں۔ خون پوشت گوہر تیغ مرا بعد از جا کہ برد میغ مرا، میں تلوار کے جو جوہر ہے، تلوار کا جو کمال ہے میری، اس کو خون سے نہیں چھپاتا۔ میری تلوار کا جو شین ہے، SHEEN، شین، اس کو میں خون سے نہیں چھپاتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، میرے ابر کو بعد از جا کہ برد میغ مرا، میرے ابر کو ہوا جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔
یہ جو ہوا ہے، اب ہوا دو معنوں میں آپ لے رہے ہیں، ایک تو ہوا کہتے ہیں خواہشوں کو، اور دوسری ہوا ہے یہ اپنی ہوا۔ تو آپ اس ہوا کو اس ہوا سے ملاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے ہوا ابر کو ہلا دیتی ہے، ہوا کے زور سے ابر ہلتا ہے، اسی طریقے سے میری جو ہوا ہے، خواہشوں والی ہوا، اس سے میرا ابر نہیں ہلتا، خواہشوں کے مطابق میں زندگی نہیں گزارتا۔ میری تلوار خون بہانے کے لیے نہیں ہے، میری تلوار لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہے۔ کہ نیم کو ہم سے صبر و حلم داد، کو ہرا کہ در روایت تند بات۔ میں کوئی چھوٹا موٹا تنکا نہیں ہوں کہ جس کو ہوا ایسے اڑا لے۔ جو لوگ ہوا اور ہوس، ہوا و ہوس، خواہش کو کہتے ہیں ہوا، جو لوگ اس ہوا کا شکار ہوتے ہیں وہ تنکے والے ہوتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں۔ ایک ہوا آئی اور اس کا تنکا اڑ گیا، لیکن میں وہ تنکا نہیں ہوں جو ہوا سے اڑ جائے، بلکہ میں صبر، حلم اور داد کہتے ہیں انصاف، ان تین چیزوں کا پہاڑ ہوں۔ پہاڑ اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہلتا۔ صبر کے ساتھ، حلم کے ساتھ فوربیرنس، صبر کہتے ہیں پیشنس، حلم کہتے ہیں فوربیرنس، اور داد کہتے ہیں جسٹس، انصاف۔ یہ تین چیزوں کے ساتھ ملا ہوا ایک پہاڑ ہوں میں۔ کوہرا کہ در ربایت تند بات، کتنی ہی تیز ہوا چلے، تند بات کہتے ہیں جھکڑ، آندھی، آندھی ہی کیوں نہ چلے، کتنی سے کتنی سخت آندھی ہو، زمین کے تودے کھسکنے لگیں، لیکن پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں۔ آن کے از بادے رود از جا خسیست، زاں کے بعد ناموافق خود بسیست۔ جو ہوا سے اپنی جگہ چھوڑ کر ہل جاتا ہے وہ خس ہوتا ہے، چھچورا ہوتا ہے، ربش ہوتا ہے، تنکا ہوتا ہے۔ دیکھیے خس تنکے کو بھی کہتے ہیں، چھوٹا سا تنکا اس کو بھی خس کہتے ہیں، اور خس کہتے ہیں بالکل بیکار چیز، ربش اس کو بھی خس کہتے ہیں۔ خس و خاشاک پھینک دینے کی چیز، ناکارہ، بیکار، اس کو بھی خس کہتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو ہوا سے جگہ سے اپنے ہل جائے، اپنی جگہ چھوڑ جائے، وہ تنکا ہوتا ہے، ربش چیز ہوتی ہے۔ زاں کے بعد ناموافق خود بسیست، اس لیے کہ یہ جو ناموافق ہوائیں ہیں یہ تو بہت ہیں، کنٹرری ٹائپ کی جو ہوائیں دنیا میں چلتی ہیں یہ بہت ہیں۔ اگر وہ تنکا ہے تو یہ جو دنیا کی ہوائیں ہیں یہ کبھی نہ کبھی اس کو اڑا لے جاتی ہیں۔ تو اگر وہ چاہے کہ ان خواہشوں کی ہوا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو پہاڑ بننا ہوگا، صبر کا پہاڑ، حلم کا پہاڑ اور انصاف کا پہاڑ۔ وہی پہاڑ ہے جو نہیں ہلتا ہے۔ باد خشم و باد شہوت باد آز، برد اورا کو نبود اہل نماز۔ اب دیکھیے مختلف ہواؤں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کون سی ہوائیں ہوتی ہیں جو انسان کو برباد کرتی ہیں۔ سب سے پہلا آپ ذکر کریں باد خشم، غصے کی ہوا، باد خشم و باد شہوت، شہوت کی ہوا، باد آز، ہوس کی ہوا، لالچ کی ہوا، انسان کو برباد کرنے والی ہوائیں، ان کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ باد خشم و باد شہوت باد آز، غصے کی ہوا، شہوت کی ہوا، لسٹ کی ہوا اور حرص و ہوس کی ہوا، برد اورا کو نبود اہل نماز، اس شخص ہی کو ہلاتی ہے، حرکت دیتی ہے جو اہل نماز میں نہیں ہوتا، جو دیندار نہیں ہوتا، اسی کو یہ ہوائیں اپنی جگہ سے ہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برے کاموں، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر آپ اچھی نماز خلوص دل کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ، اس کے ارکان اور اس کے شرائط کے ساتھ ادا کریں تو یہ نماز کا پابندی کے ساتھ ادا کرنا خود آپ کو برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے روک لیتا ہے۔
اور جو نماز روکتی ہے وہی اصل نماز ہے. جو دینداری آپ کو غلط راستے پہ جانے سے روکتی ہے وہی اصل دینداری ہے. نہیں تو صرف دینداری کا نام ہے, نہیں تو صرف نماز کا نام ہے, صرف رسم ادا کر رہے ہیں آپ. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذکریٰ تنفع المؤمنین, یاد دلانا ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے. وہ بھول جاتے ہیں, غلط راستے پر چلے جاتے ہیں بھول کے, تو ان کو وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم یاد دلانا پڑتا ہے. وہ یاد دلانے سے ان کو نفع ہوتا ہے. تو ان دونوں مفہوموں کو میں نے بھی ایک شعر میں بیان کیا. ناہی منکر و فحشا جو نہ ہو, کیا ہے نماز؟ اگر منکر, ناجائز چیز, فحشا, فحش اور برائی کے کام, بے حیائی کے کام, اس سے اگر روکنے والی نہ ہو تو نماز کاہے کی ہے؟ نماز کی تو کوالٹی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے روکتی ہے. اگر آپ کی نماز آپ کو ان چیزوں سے نہیں روکتی تو اس کا مطلب آپ ٹھیک ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. نہ ہی یہ منکر و فحشا جو نہ ہو, کیا ہے نماز؟ نفع مومن کو نہ دے پائے تو ذکرہ کیا ہے؟ یہ جو یاد دہانی ہے, اگر یاد دہانی کے باوجود اگر مومن نفع حاصل نہ کر سکے تو پھر وہ یاد دہانی کس کام کی؟ تو برد اورا کو نبود اہل نماز, جو اہل نماز دیندار مذہبی آدمی نہ ہو تو اس شخص کو ہی یہ ہوائیں ہلاتی ہیں, جنبش دیتی ہیں. باد حرص و باد کینہ باد آز, حرص کی ہوا, کینے کی ہوا, لوگوں کے بارے میں دلوں میں برا خیال, برے نظریات, بغض, لوگوں سے غلط توقعات, ان کی برائی ان کی برائی دل کے اندر بھری ہوئی, یہ جو چیزیں ہیں اس کو کینہ کہتے ہیں. اور ہوس, حرص, ہوس اور کینہ, یہ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں. برد اورا کو نبود اہل نیاز, یہ اس کو اڑا لے جاتی ہے جو نیاز مند نہیں ہوتا ہے, جھکنے والا نہیں ہے, اکڑنے والا ہے, میں ہی صحیح کہنے والا ہے, اس کو اڑا لے جاتی ہے. جھکنا, تسلیم کرنا اپنی غلطی اور نیاز مندی کا مظاہرہ کرنا. غلطی اگر کوئی ہائی لائٹ کر رہا ہے آپ کی تو اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونا. ہٹ دھرمی سرکشی مزاج میں نہ ہو. جب ہٹ دھرمی اور سرکشی مزاج میں ہوگی تو آپ کبھی نیاز مند نہیں بن سکتے, اور جب نیاز مند نہیں بنیں گے تو پھر یہ ہوائیں جو ہیں حرص کی, لالچ کی, کینے کی, غصے کی, یہ ہوائیں آپ کو اڑا لے چلی جائیں گی. باد کبرو باد عجبو باد حلم, برد اورا کے نمود از اہل علم. اب آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی ہوا, تکبر کی ہوا, غرور کی ہوا, اپنے کو اچھا سمجھنے کی ہوا. ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی ہوا, ایک ہوتی ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی ہوا. بعد خلم, خلم کہتے ہیں ریسنٹمنٹ, وہ کہتے ہیں خلم. تو یہ ریسنٹمنٹ کی ہوا ہو کہ یہ پرائیڈ کی ہوا ہو, سیلف پریز کی ہوا ہو, ایروگنس کی ہوا ہو, یہ ہوائیں برد اورا کے نبود از اہل علم, یہ اس کو اڑا لے جاتی ہیں جس کے پاس علم نہیں ہوتا. اگر علم ہے تو حلم ہے, اور اگر علم نہیں ہے تو خلم ہے. خلم کو مولانا روم نے کئی مقامات پہ ذکر کیا ہے, اور دو اشعار ایسے ہیں جو بعد میں آئیں گے, آگے کے جلدوں میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا. ایک دو شعر میں نے سیلیکٹ کیے ہیں. خلم بہتر از چنی حلم خدا, کہ کند از نور ایمانم جدا. آپ کہتے ہیں کہ خلم بری صفت ہے اور حلم اچھی صفت ہے, لیکن ایمان کے نور سے اگر جدا کرنے والا حلم ہے تو اس سے خلم بہتر ہے. ایک جگہ ایک شعر میں یہ بیان کیے, اور ایک شعر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ کفر جہلستو قضائے کفر علم, ہر دو یک کہ باشد آخر خلم و حلم. کفر جو ہے جہالت ہے, اور کفر کو دور کرنا علم ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ خلم اور حلم دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ حلم جو ہے تحمل و بردباری ہے, حلم تحمل و بردباری ہے, لوگوں کو معاف کرنا, غلطیوں کو نظر انداز کرنا, صبر کے گھونٹ پینا لوگوں کی زیادتیوں پر,
اس کا شمار حلم میں آتا ہے، لیکن ریسنٹمنٹ خلم میں ہے، دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں۔ تو جس کے پاس باد خلم ہوتی ہے، سناٹ بھی کہتے ہیں اس کو، ریسنٹمنٹ، سناٹ، SNOT، سناٹ، تو یہ بری چیزیں ہیں جو انسان کے اندر آتی ہیں، ایسے ہی انسان کے اندر آتی ہیں جس کا شمار اہل علم میں نہیں ہوتا۔ کو ہمو ہستی یمن بنیاد اوست، ورشوم چونکاہ بادم باد اوست۔ میں تو پہاڑ ہوں، میں تن کا نہیں ہوں، میں تو پہاڑ ہوں، اور جو میرا وجود ہے، میرا ایگزسٹنس ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کی ایک بنیاد ہے۔ پہاڑ زمین کے اوپر نہیں ہوتا، پہاڑ زمین کے اندر تک ہوتا ہے۔ پہاڑ کا بہت ہی معمولی حصہ زمین کے باہر نظر آتا ہے، باقی تو اس کا زیادہ تر حصہ تو زمین کے اندر ہوتا ہے۔ تو جس کی بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ زمین کے اندر پتہ نہیں کتنی گہرائی تک وہ پیوست ہے، تو اس کو کون ہلا سکتا ہے؟ لیکن اگر میں تن کا بھی بن جاؤں، اتنا کمزور بھی ہو جاؤں کہ ایک ہوا اس کو گرا دے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی جانب سے ہو تو ٹھیک ہے۔ ہوا اگر وہ اللہ کی جانب سے چلنے والی ہوا ہو تو پھر میں تن کا ہی ہوں، وہ جہاں چاہے مجھے اڑا لے جائے۔ پہاڑ اس معنی میں ہوں کہ ہوا کی آگ، ہوا کی ہوا، ہرس و ہوا کی ہوا مجھے اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی، وہاں پہاڑ ہوں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکمت کی، اس کی قدرت کی ہوا اگر مجھے ہلانا چاہے تو پھر تو میں تو چھوٹا تنکا ہوں۔ جز بباد او نہ جنبت میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من۔ اس کی ہوا کے بغیر میرا جھکاؤ ہوتا ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ جب اس کی ہوا چلے گی تو پھر تو میں تنکا ہوں، لیکن اگر اس کی ہوا نہیں چل رہی ہے تو پھر میرے جھکنے کا سوال ہی نہیں ہے، جنبش بھی ہونے کا سوال نہیں ہے۔ نیست جز عشق احد، اس احد کے عشق کے سوا، نیست سرخیل من، میرا کوئی کیپٹن نہیں ہے۔ سرخیل کہتے ہیں کیپٹن کو، جس کے لیڈرشپ میں آپ چلتے ہیں، پیشرو۔ میرا امام، میرا ہائی کمانڈ سب عشق الہی ہے، وہ چاہے تو اپنی ہوا چلائے تو میں تو تنکا ہوں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو قریب قریب اسی مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔ مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، پہاڑ بن جا، شبستان محبت محریر و پرنیاں ہو جا۔ خواہشوں کی ہوا چلی تو پہاڑ بن جا، دنیا داری کی ہوا چلی تو پہاڑ بن جا، لیکن محبت اور عشق کی ہوا چلے، دینداری کی ہوا چلے تو پھر تن کا بن جا۔ خشم بر شاہاں شہو مارا غلام، خشم را من بست ام زین و لگام۔ غصہ جو ہے بادشاہوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہے۔ اب دیکھیے بڑی پیاری بات آپ کہہ رہے ہیں، انسان کے اوپر جب غصہ طاری ہوتا ہے تو اس کو خود نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا بول رہا ہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ رہے، ساری دنیا پر اس کی حکومت رہے، لیکن جب وہ غصے میں آتا ہے تو غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو غصہ دراصل بادشاہوں کے اوپر حکمرانی چلانے والی چیز ہے، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اب دیکھیے جو بات آپ بول رہے ہیں، خشم بر شاہاں شاہو مارا غلام، بادشاہوں کا بادشاہ ہوتا ہے غصہ، لیکن ہمارا غلام ہے، ہم جب چاہے غصہ کریں، جب چاہے روک لیں۔ خشم را من بست ام زین و لگام، اس لیے کہ میں نے اپنے غصے کے گھوڑے کے اوپر زین اور لگام کس دی ہے۔ جب مجھے غصے کا استعمال کرنا ہوتا ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ دوڑنے لگتا ہے، جب روکنا چاہتا ہے فوری روک لیتا ہوں۔ ایکسیلریٹر اور بریک ہے میرے لیے یہ، جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر ایکسیلریٹر دیتا ہوں اور اسپیڈ میں لے جاتا ہوں، جہاں جتنی اسپیڈ کی ضرورت ہے وہ چلتی ہے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے، جہاں رکنا ہے وہاں فوری بریک لگا دیتا ہوں۔ تیغ حلمم گردن خشمم زدست، خشم حق برمن ہما رحمت شدست۔ میری بردباری کی، میرے حلم کی تلوار نے میرے غصے کی گردن ہی کاٹ دی ہے۔
میرے پاس ایک اور تلوار بھی ہے، تم یہ اس تلوار کو تو دیکھ رہے ہو جو میری تلوار غصے سے چلتی ہے، لیکن ایک تلوار جو تمہیں نظر نہیں آتی وہ میرے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ ہے میری بردباری کی، میرے تحمل کی، میرے حلم کی تلوار، اور اس تلوار نے میری غصے کی تلوار کا سر ہی کاٹ دیا ہے، گردن ہی کاٹ دی۔ خشم حق برمن ہمار رحمت شدست، ایک اور نسخے میں تھوڑا سا الگ الفاظ ہیں اور مجھے وہ الفاظ زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، اس لیے میں وہ بھی پڑھتا ہوں، معنی دونوں کے قریب قریب ہے۔ خشم حق برمن چو رحمت آمد است، اللہ تعالیٰ کا غصہ میرے لیے رحمت بن گیا ہے۔ اس طریقے پہ چلنے سے اللہ تعالیٰ بھی غصے والا ہے، لیکن اللہ کا غصہ ایسے بندوں پر نہیں ہوتا جو حق کے لیے اپنا غصہ نکالتے ہیں، اور جب حق کا راستہ نہیں ہوتا ہے، باطل آ جاتا ہے، وہاں اپنے غصے کو روک لگا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غصہ رحمت بن جاتا ہے۔ تو میں اس منزل پہ پہنچا ہوا ہوں کہ اللہ کا غصہ میرے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ غرق نورم گرچہ سقفم شد خراب، روزہ گشتم گرچہ ہستم بوتراب، میں تو نور میں ڈوبا ہوا ہوں اگرچہ کہ میرا جسم تباہ ہے۔ اگر تم میرے ظاہری جسم کو دیکھو گے تو کچھ بھی نہیں ہے، تباہ حال ہے، وہ خراب ہے، لیکن حقیقت میری یہ ہے کہ میں نور میں ڈوبا ہوا ہوں۔ روزہ گشتم، میں باغ بن گیا ہوں، گرچہ ہستم بوتراب، اگرچہ کہ میرا لقب بوتراب ہے۔ بوتراب کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، پھر بھی اختصار میں سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی کسی مسئلے میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ناراض ہو کر گھر سے نکل کر مسجد نبوی کے ایسے حصے میں جا کر لیٹ گئے جہاں پر مٹی تھی، اور مٹی میں آ کر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گرمی سے آپ کو پسینہ آیا، اور پسینہ نکل کر وہ مٹی سے لگا تو مٹی کا کچھ حصہ آپ کے جسم کو چپک گیا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ علی ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، وہاں جا کر مسجد نبوی کے صحن میں لیٹ گئے ہیں، تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر مسجد نبوی تشریف لائے، دیکھے حضرت علی کو کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، بہت ہی شفقت اور پیار کے ساتھ آپ حضرت علی کے قریب آئے، آ کے ان کے جسم کو جو مٹی لگی ہوئی تھی اس کو جھٹکتے ہوئے صاف کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اے مٹی کے باپ اٹھ جا، کیوں ناراض ہوتا ہے، کیوں غصے میں آتا ہے، اٹھ جا۔ اب دیکھیے اس کے اندر بڑی پیاری حکمت تھی۔ ایک تو یہ بتانا تھا کہ اے علی تو اٹھنے والا بندہ ہے، نیچے کیوں ہے، مٹی میں کیوں ہے، تو مٹی کا باپ ہے، مٹی کو کیوں لگاتا ہے۔ تو یہ جو چونکہ مٹی لگی ہوئی تھی آپ کے جسم پر، اس لیے مٹی والے کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور حضرت علی اس وقت اٹھ گئے۔ لیکن آپ کو حضور کا یہ مٹی والے فرمانا اتنا پسند آیا کہ آپ نے اپنا لقب ہی، اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی، اور اس کے بعد جو بھی آپ کو ابو تراب سے پکارا کرتا آپ بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ میں یہ مٹی والا ہوں، لیکن میں سر سے پاؤں تک باغ بنا ہوا ہوں۔ چون درآمد علت اندر غزا، تیغ را دیدم میاں کردن سزا۔ جہاد کے دوران ایک سبب، ایک علت پیدا ہو گئی ہے، اور وہ یہ تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہو رہا تھا میری تلوار چمک رہی تھی اور چل رہی تھی، لیکن جب علت پیدا ہو گئی، اس کے اندر نفس داخل ہو گیا، تیغ را دیدم میاں کردن سزا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ لوں، اب تلوار کا کام نہیں ہے۔ میری تلوار خواہشات کے لیے، نفس کی حکم کی تعمیل کے لیے نہیں چلتی۔ جہاں یہ بات آ جائے گی میری تلوار میان میں چلی جائے گی، صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، اب وہ آگے کے شعر میں آپ کو آئے گا۔ ایک حدیث سنن ابی داؤد میں بیان کی جاتی ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے
محبت بھی کی تو اللہ کے لیے، جس نے دشمنی بھی کی تو اللہ کے لیے، جس نے کسی کو کچھ دیا تو بھی اللہ کے لیے، اور جس نے کسی سے کچھ روک لیا تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ مطلب جو کام کرے صرف اللہ کے خیال سے کرے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ حدیث شریف ہے سنن ابی داؤد کی۔ اب اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں تا احب للہ آید نام من، تا احب للہ آید نام من، تاکہ ابغض للہ آید کام من، تاکہ میرا نام بھی احب للہ والوں میں ہو جائے، تاکہ میرا مقصد بھی ابغض للہ بن جائے۔ اسی لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ میری دشمنی جو تیرے ساتھ جب اب تک تھی وہ اس لیے تھی کہ ابغض للہ میں شامل تھا، لیکن اب نفس آ گیا ہے تو ابغض للنفس میں شامل نہیں ہو سکتا میں۔ تاکہ آتا للہ آیت جود من، تاکہ امسک للہ آیت بود من، تاکہ میری بخشش بھی لوگوں کو دینا بھی آتا للہ ہو جائے، اللہ کے لیے دینے والوں میں ہو جائے، تاکہ میرا وجود بھی، میرا ایگزسٹنس بھی امسک للہ بن جائے، منع للہ والا بن جائے۔ یہ حدیث کے چاروں حصوں کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ بخل من للہ، عطا للہ و بس، جملہ للہ عام نعم من آنے کس۔ میرا کنجوسی کرنا بھی وہ اللہ کے لیے ہی ہوگا۔ اگر اللہ چاہے گا کہ فلاں مقام پہ مجھے کنجوسی کرنی ہے، پیسہ نہیں خرچ کرنا ہے، تو میں کنجوس ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ خرچ کرو، سخاوت کا مظاہرہ کرو، تو پھر میں سخی ہوں۔ تو یاد رکھو کہ میں مجسم اللہ کے لیے ہوں اور میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ جملہ للہ ام نیم من آن کس، میں جملہ اللہ کے لیے ہوں، کسی کا غلام نہیں ہوں، کسی کا نہیں سنتا، یہاں تک کہ میں خود کی بھی نہیں سنتا۔ للہ اونچے می کنم تخلید نیست، نیست تخیل و گما جز دید نیست۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں، تقلید نہیں کرتا، کسی کے دیکھا دیکھی نہیں کرتا، ان کو دیکھ کر کر لیے، ان کو دیکھ کر چھوڑ دیے، ایسا میرے پاس نہیں چلتا۔ اور نیست تخیل و گما، یہ ساری باتیں میرے اندازے یا میرا خیال یا میرا گمان یا میرا تصور، اندازے لگانا، اٹکل، یہ سب نہیں ہیں۔ جز دید نیست، یہ میری آنکھوں دیکھی کی طرح یقینی ہے۔ اس کا جو یقین ہے، میرے ایمان کی جو کیفیت ہے، سنی سنائی والوں کی طرح کی نہیں ہے، بلکہ آنکھوں دیکھی والوں کی طرح کی ہے، اتنی مضبوط ہے۔ اجتہاد و استحری رست ام، آستی بردامن حق بست ام۔ میں غور و فکر کرنا، اجتہاد کرنا، نئے نئے چیزیں نکالنا، تحری کرنا، اٹکل نکالنا، ایسے چیزوں سے بالکل آزاد ہوں۔ میں نے تو اپنے آستین کو اللہ کے دامن سے ملا لیا ہے، وابستہ کر لیا ہے۔ اب جو وہ کرے گا میں وہ کروں گا، وہ کہے گا میں وہ کروں گا۔ گر ہمی پرم ہمی بینم مطار، ور ہمی گردم ہمی بینم مدار۔ اگر میں اڑتا بھی ہوں، جب میں اڑنے کے لیے نکلتا ہوں تو مجھے میرا مطار نظر آتا ہے، مجھے میرا ایئرپورٹ، اڑنے کی جگہ کو کہتے ہیں مطار، جہاں سے اڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں مطار۔ تو اگر میں پرواز کرتا ہوں تو مجھے میری اڑنے کی جگہ نظر آ جاتی ہے، اور اگر میں گردش کرتا ہوں، گھومتا ہوں، تو مجھے میرے گھومنے کی جگہ نظر آ جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، سب بیان کر دیا گیا ہے۔ اور جب اپنے دامن کو اس کے دامن سے وابستہ کر کے رکھ لو تو پھر راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے منزل سے گزر جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے تم سے کرائے گا، اور وہی سچا ہوگا اور وہی حق ہوگا۔ ورکشم بارے بدانم تاکجا، ماں ہمو خورشید پیشم پیشوا۔ اگر میں بوجھ اٹھاتا ہوں، اگر میں بوجھ اٹھاتا ہوں تو جانتا ہوں کہ کہاں تک اٹھانا ہے اور کتنا اٹھانا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ ماں ہمو خورشید پیشم پیشوا، کیونکہ میں تو چاند ہوں اور میرے سامنے میرا پیشوا، میرا رہنما، میرا سورج ہے۔ چاند کا اپنا کچھ نہیں ہے، سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے، چاند چمکتا ہے۔ جب سورج کی روشنی چاند پر نہیں پڑے گی، چاند نہیں چمکے گا۔ جب سورج کی اور چاند کی روشنی کے بیچ میں زمین آ جائے تو چاند کو گرہن لگ جائے گا، آدھا چاند دکھائی دے گا، آدھا نہیں دکھائی دے گا۔ وہ کیفیت ہے میری۔
پڑا ہوں تیرے در پہ چوکھٹ کی صورت، رکھے کوئی پاؤں کرے کوئی عزت، میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ پیش ازیں باخل گفتن روئے نیست، بہر را گنجائے اندر جوئے نیست۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں وہ بڑی کام کی باتیں ہیں، لوگوں کو غور کرنا چاہیے اور اس پر کاربند ہو جانا چاہیے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ مخلوق سے اس سے زیادہ باتیں بیان نہیں کی جا سکتی اور مناسب بھی نہیں ہے مخلوق سے، ہر آدمی سے ہر بات بیان کرنا۔ بہر را گنجائے اندر جوئے نیست، نہر کے اندر یا دریا کے اندر سمندر کی گنجائش کہاں ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی سمندر کو اٹھا کر میری دریا میں لا کے چھوڑ دو تو یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جتنا پانی سمندر سے نہر میں آ سکتا ہے اتنا ہی آئے گا، اس سے زیادہ تو نہیں آ سکتا۔ پس تمی گویم بانداز اخول، عیب نبوت کار رسول۔ میں جو ہے لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتا ہوں، کون کتنا سمجھ سکتا ہے میں اتنی بات کرتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کرتا۔ اب یہ جو بعض سوالات کے جواب میں جواب نہیں دیتا جانتے ہوئے بھی، تو اس کو عیب مت سمجھو۔ بھئی آپ نے کچھ سوال کیا جو آپ کے لائق نہیں ہے جواب اس کا، آپ اس جواب کو نہیں سمجھ سکتے، تو جواب دینے والے نے جواب نہیں دیا۔ سوال آپ کا تھا لیکن جواب دینے والے نے جواب ہی نہیں دیا، آپ کی بات کو ٹال دیا یا کہہ دیا کہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ مت سمجھو کہ اس نے ایک علم کو چھپایا یا اس کا کوئی عیب ہے یا نہیں جانتا تھا، وہ خود نہیں جانتا تھا، ایسا مت سمجھو، بلکہ عیب نبوت، عیب نہیں ہے یہ اس کا، ایبوت کار رسول، رسول کا طریقہ کار بھی یہی تھا۔ اور یہ کہا گیا ہے حدیث میں، حضرت علی ہی کا قول ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ۔ حضرت علی کا ارشاد ہے بخاری شریف کی حدیث میں کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے وہی باتیں کہو جو وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ کیونکہ تم ایسی باتیں کہیں گے اللہ کی کہی ہوئی ہو کہ رسول کی کہی ہوئی ہو لوگوں کے سامنے، جس کی عقل میں بات آتی ہی نہیں ہے، تو وہ تو سیدھا بات کا انکار کر دے گا، اور بات کا انکار کرنے سے رسول اللہ کا انکار، اللہ کا انکار لازم آئے گا۔ تو ایسی باتیں چاہے وہ اللہ رسول ہی کی کہی کیوں نہ ہو، اگر لوگوں کی عقل کے مطابق نہیں ہیں تو اس کو بیان نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ پھر کفر کا شکار ہو جاتے ہیں نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ ہر بات کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ از غرض حرم گواہی ہرشنو کہ گواہی بندگاں نرزد بجو۔ اب دوسری بات آپ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں غرض سے آزاد ہوں، میں غرض سے آزاد ہوں۔ دنیا میں ہر آدمی کچھ نہ کچھ غرض کے لیے کر رہا ہے، ہر ایک کا ہر کام کچھ نہ کچھ غرض کے لیے ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں غرض سے آزاد ہوں، اور آزاد وہ ہوتا ہے جس کی گواہی سنی جاتی ہے۔ تو میری گواہی سنو کہ گواہی بندگاں نرزد بجو، اس لیے کہ غلاموں کی گواہی کی ویلیو تو ایک گیہوں کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ گواہی آزاد لوگوں کی قبول ہوتی ہے، غلاموں کی قبول نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ اپنی غرض کے غلام ہیں، اپنے نفس کے غلام ہیں، اپنے غصے کے کنٹرول میں ہیں، ایسے لوگوں کی گواہی کا کیا اعتبار ہے؟ کیونکہ وہ تو غلام ٹھہرے۔ آزاد بنو، غرض سے آزاد رہو، مطلب سے آزاد رہو، غصے سے آزاد رہو، غصے کو اپنے قابو کا بناؤ، تو پھر آپ آزاد ہیں، نہیں تو آپ غلام ہیں۔ در شریعت مر گواہی بندرا نیست قدر وقت دعویٰ و خضا۔ شریعت میں غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ دعویٰ کرے چاہے وہ فیصلے کا وقت آئے۔ جب کوئی آدمی کچھ دعویٰ کرے، قاضی شریعت کے پاس آئے، اور یا کوئی فیصلے کا وقت آ جائے، قاضی شریعت فیصلہ سنانے کا وقت آئے کورٹ میں، اور آپ سے کہا جائے کہ آپ ایک دو گواہوں کو پیش کرو، تو آپ اگر غلاموں کو لے جا کر گواہوں کے لیے پیش کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ گر ہزارہ بندہ باشندت گواہ بر نہ سنجت شرع ای شارہ بکاہ۔
اگر ہزاروں غلاموں کو بھی گواہی کے طور پر لایا جائے تو شریعت کے پاس اس کا وزن ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو پہلے آزادی حاصل کرو غلامی سے، اس کے بعد تمہاری گواہی قابل قبول ہے۔ بندہ شہوت بتر نزدیک حق، از غلاموں بندگان مسترق۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنی خواہشوں کا غلام، نفسانی خواہشات کا غلام اس آدمی سے بھی برا ہے جو غلاموں کو رقیق بنائے ہوئے ہے۔ رقیق بنانا کہتے ہیں، ایک مکاتب ہوتا ہے، یہ ایک الگ ہی فن ہے۔ آج کل تو اس بارے میں لوگوں کو زیادہ معلومات ہے بھی نہیں، اور حالات غلاموں کے تعلق سے ہمارے ساتھ پیش بھی نہیں آ رہے ہیں، وہ دور گزر چکا۔ تو پہلے ہوتا کیا تھا کہ کوئی غلام ہوتا تھا کسی کا، اس کو مکاتب بنا دیا جاتا۔ مکاتب کہتے ہیں ایسے غلام کو جس کو آپ آزاد کرنے کے لیے کچھ شرطیں رکھ دیں کہ اتنا پیسہ ادا کر دو، میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ تو اب وہ پیسہ یکمشت ادا کرنے کی بات ہو چاہے قسطوں میں ادا کرنے کی بات ہو، اور زیادہ تر چونکہ غلاموں کے پاس پیسہ ہوتا نہیں تھا تو زیادہ تر ایسی ہی مکاتب بنائے جاتے تھے قسطوں میں ادا کرنے۔ تم اتنا پیسہ قسطوں میں ادا کر دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو وہ مکاتب ہوتا تھا۔ تو مکاتب کیا کرتا، ایک قسط دیتا، دو قسط دیتا، بعد میں اس کے بعد کیا ہوتا، کچھ وقت تک قسط دینے کے پیسے نہیں رہتے، تو اس کی قسط کی جو مدت ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے، وہ ختم ہو جاتا۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں گے اگر آپ EMI پہ کچھ خریدیں گے تو اس کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، اتنا وقت تک آپ EMI ادا کر دیں۔ اگر آپ اس کے اندر ضرورت سے زیادہ کوتاہی کریں تو وہ فائنانس کرنے والا آ کر وہ چیز جو آپ کو اس نے دلائی تھی وہ ضبط کر لیتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے ضبط کر لینے والا، اس کو کہتے ہیں رقیق بنانا۔ تو رقیق بنائے ہوئے غلاموں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا آدمی وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کا غلام ہے، آزاد رہتے ہوئے۔ کہیں بیک لفظ شود از خواجہ حر، وہاں زیت شیری وہ میرت سخت مر۔ فرق اس لیے ہے کہ جو غلام ہوتا نا وہ اپنے مالک کے ایک جملے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر مالک نے کہہ دیا جا تو آزاد ہے، بس اتنا اس کے منہ سے نکلنا ہے، وہ غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ نفس کا غلام ایسا نہیں ہوتا نا، نفس کی غلامی سے اتنی آسانی سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ وہ غلام جب تک کہ اپنی نفس کی خواہشات کو توڑے نہیں، ختم نہ کرے، وہ اسی لذات نفسانی میں جی جی کر اسی حالت میں مر جاتا ہے، اور وہ بھی سختی سے مرتا ہے۔ بندے شہوت ندارت خود خلاص، جز بفضل ایزد و انعام خاص۔ شہوت کے، لسٹ کے، اپنے آرزوؤں کے، ان کے غلاموں کی کوئی نجات، کوئی خلاصی نہیں ہے، چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی صورت ہے ہی نہیں بچنے کی، نکلنے کی، جز بفضل ایزد و انعام خاص، سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل کے اور اللہ تعالیٰ کے خاص انعام کے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس سے خاص انعام ہو جائے، خاص کرم ہو جائے اور اس کا فضل ہو جائے، تبھی چھٹکارا ممکن ہے، ورنہ یہ اتنا خطرناک جال ہے خواہشات نفسانی کا کہ اچھے اس جال میں پھنس جاتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ در چہے افتاد کورا غور نیست، وہاں گناہ اوست جبر و جور نیست۔ وہ ایسے کنویں میں گرا ہے، خواہشات کا پجاری، خواہشات کے دلدل میں اپنے آپ کو لے جانے والا، ایسے کنویں میں گرا ہوا ہے جس کی کوئی تل ہے ہی نہیں۔ اس کی مثال آپ دے رہے ہیں کہ ایسے کنویں میں گرا ہے جس کی کوئی تل نہیں ہے، جس کا کوئی غور کہتے ہیں فارسی میں، غور، اس کو اردو میں کہتے ہیں تھا، اتھاہ گہرائیاں بھی کہتے ہیں نا، اصل میں ہندی لفظ ہے تھا، ہمارے حیدرآبادی زبان میں تل کہتے ہیں اس کو۔ تو ایسے کنویں میں جس کی کوئی تل نہیں ہے، ایسی مثال ہے اس کی۔ وہاں گناہ اوست جبر و جور نیست، اور یہ جو اس کا اس کنویں میں گرنا ہے، یہ کسی کا ظلم، کسی کی زبردستی نہیں ہے، بلکہ خود کی خطا ہے، خود کی غلطی ہے۔ وہ اس کنویں میں جا کر جو گرتا ہے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، خود کی اپنی خرابیوں کی وجہ سے جا کے گرتا ہے۔
اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے. انشاءاللہ باقی ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. حکایت می کند